أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. میں بصد احترام حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم جنرل سیکریٹری اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا سے درخواست کروں گا وہ اپنے تاثرات سے نواز کر ممنون کرم فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. صدر اجلاس حضرت مولانا سید الرحمن صاحب دامت برکاتہم، اس محفل اور اس بزم کو آراستہ کرنے والی شخصیت، دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم عالی مقام حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی، اور ان کے دست و بازو عزیز و مکرم جناب مولانا شکیب احمد صاحب اور حضرت مولانا احمد خضر صاحب، علماء کرام اور بزرگان محترم، ایک تو معذرت ہے کہ میرا نام اس فہرست میں بعد میں رکھا گیا تھا. میں اپنی ایک تکلیف کی وجہ سے مولانا سفیان صاحب سے گزارش کی اور اس پروگرام میں خلل پیدا ہوا. اس کی وجہ سے اتنی ساری باتیں ماشاءاللہ صبح سے اب تک آ چکی ہیں، اور مولانا کی حیات پر 2 جلدوں میں جو کتاب ابھی آپ کے سامنے آئے گی، اور ندائے دارالعلوم کا خصوصی نمبر، اس میں مولانا کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخصیت پر وفات کے بعد اتنی جلد اتنا اچھا پروگرام ہو جائے اور اتنے بہتر رسائل چھپ جائیں، کتابیں منظر عام پر آ جائیں. یہ حضرت والا کی عند اللہ اور عند الناس مقبولیت کی بات ہے. میں صرف 2-3 منٹ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے محاسن کا ذکر کیا کرو. اور قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا، ان کی دعوت کا، ان کی کوششوں کا، ان کی قربانیوں کا ذکر فرمایا. اس کا مقصد صرف محاسن کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان محاسن سے سبق حاصل کرنا ہے. حضرت مولانا کی مختلف پہلوؤں سے امتیازی شان کی حامل تھی. مجھے حضرت سے پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوا، حضرت کی مجلسوں میں بیٹھنے کا بھی شرف حاصل ہوا. ایک سفر حج میں ان کی جوتیوں کے پاس رہنے کا بھی شرف حاصل ہوا. لیکن 3 باتیں ایسی ہیں جو ضرورت ہے کہ اس وقت علماء اس کو اپنے دامن دل سے باندھیں، اپنے لیے چراغ راہ بنائیں اور اس کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کریں. ان میں بعض باتوں کا ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. ان میں پہلی بات مولانا کا فکری اعتدال ہے. ظاہر ہے کہ مولانا اپنے زمانے میں دیوبندی مکتبہ فکر کے سب سے بڑے ترجمان تھے. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا صرف علمی اور فکری رشتہ نہیں تھا، بلکہ آپ کا نسبی رشتہ بھی تھا. لیکن حضرت مولانا کی فکر میں
جو اعتدال تھا، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے، غلو سے بچتے ہوئے اعتدال کے ساتھ اپنی بات پیش کرنے کا سلیقہ تھا، یہ ان کے معاصرین میں بہت کم لوگوں کو میسر آیا ہوگا۔ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے حضرت والا سرپرست تھے، اور اس کے ہر اجلاس میں اگر حضرت کا وقت خالی ہوتا تو ضرور تشریف لاتے تھے۔ کئی مواقع پر مولانا نے خطاب فرمایا، اور ہر خطاب فکری اعتدال کا نمونہ ہوتا تھا۔ ان میں بعض خطبات کو اکیڈمی نے شائع بھی کیا ہے، لیکن ایک بات جو میرے ذہن پر نقش ہے، جو لوح قلب پر لکھنے کے لائق ہے، اور جس کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے مذہبی تشدد آج کے دور میں پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا بار بار فرماتے تھے کہ دین منزل من اللہ ہے، مسلک منزل من اللہ نہیں ہے۔ مسلک میں لوگوں کے اجتہاد کا، ان کی فکر کا، ان کی سوچ کا دخل ہے، اور جو چیز منزل من اللہ ہوتی ہے اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ کی جا سکتی ہے، اور جس چیز میں انسان کے اجتہاد کا دخل ہو، جس میں ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہیں، وہ قابل ترجیح تو ہو سکتی ہیں، قابل تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں، ہمارے اس ملک میں، اور اس ملک سے بڑھ کر پڑوسی ملک میں، مسلک کے نام پر جو تشدد ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو مولانا نے اپنی اس گفتگو میں اس کی عقدہ کشائی کی ہے کہ لوگوں نے مسلک کو بالکل دین کا درجہ دے دیا۔ جو چیز قابل ترجیح تھی یا جو چیز ذوق پر مبنی تھی، لوگوں نے اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ ایک اہم بات حضرت والا کی ہے۔ دوسری بات آپ نے بار بار سنی، ملت کے اتحاد کے لیے اپنے عہدے کی اور اپنے مفاد کی قربانی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، لیکن آپ دارالعلوم کی تاریخ پڑھیے، جب بھی کوئی اعزاز کا موقع آتا، حضرت نانوتوی اپنے کو پیچھے رکھتے، دوسرے بزرگوں کو آگے بڑھاتے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بورڈ کے اہم ترین مؤسسین میں تھے، لیکن کس طرح اس کی بنیاد رکھی گئی؟ لوگوں کو اس بات کی فکر تھی کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا ایک بڑا حصہ بریلوی علماء کا، ان کو کیسے ساتھ لیا جائے۔ یہ تجویز طے ہوئی کہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے اس وقت سب سے بڑے مجاز مولانا برہان الحق صاحب جبل پوری تھے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت حضرت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر خود جبل پور پہنچے، اور مفتی برہان الحق صاحب کے یہاں حاضر ہوئے، وہاں قدم رنجہ ہوئے، اور مجلس میں لوگ بھرے ہوئے تھے، تو چونکہ حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان بزرگوں کے خرد تھے، وہ بھی اس میں ان حضرات کے ساتھ پیچھے پیچھے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جہاں چپلیں رکھنے کی جگہ ہوتی ہیں وہاں حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے، اور پھر مفتی برہان الحق صاحب سے تعارف کرایا اور کہا کہ حضرت ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ اگر اللہ کی شریعت باقی رہے گی تو دیوبندی بھی باقی رہیں گے اور بریلوی بھی باقی رہیں گے، لیکن اگر اللہ کی شریعت ختم ہو گئی،
اللہ کا دین مٹ گیا تو نہ دیوبندی باقی رہیں گے نہ بریلوی باقی رہیں گے۔ مفتی صاحب پر حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کا بڑا اثر پڑا، قریب بلایا، اعزاز فرمایا اور کہا کہ میں اس تحریک میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور جب 1973 میں حیدرآباد میں آل انڈیا مسلم پریس لاء بورڈ کی تشکیل ہوئی تو یہ مشکل مرحلہ درپیش تھا کہ بورڈ کا صدر کس کو بنایا جائے، کس کے نام پر لوگوں کا اتفاق ہو سکے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک مجلس صدارت بنا دی جائے جس میں ہر مکتب فکر کا ایک ایک نمائندہ ہو، لیکن جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس سے بہت غلط میسج جائے گا۔ حکومت کو اور معاندین کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ جب ایک صدر منتخب کرنے پر یہ متفق نہیں ہو سکے تو کتنے دنوں ان کا اتفاق باقی رہے گا۔ اس لیے کسی ایک ہی کو صدر ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فراخ چشمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر بورڈ کی صدارت کے لیے مفتی برہان الحق صاحب کا نام پیش کیا، اور مفتی برہان الحق صاحب نے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کا نام پیش کیا، بلکہ انہوں نے خط بھیجا تھا اور حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ اتنی قربانی کے ذریعے، اتنے ایثار کے ذریعے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اپنی سطح سے نیچے اتر کر سلوک کی بنیاد پر مسلم پریس لاء بورڈ جیسا پلیٹ فارم وجود میں آیا۔ پھر حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہم دیکھیں، دارالعلوم کے سلسلے میں ایک اختلاف پیدا ہوا، ایک قصہ نامرضیہ سامنے آیا۔ اس نے پورے حلقہ دیوبند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ہر مدرسے میں اختلاف، ہر تنظیم میں اختلاف، ہر شہر میں اور ہر مسجد میں اختلاف۔ لیکن حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود پیش قدمی فرمائی، ایک طرفہ طور پر تمام مطالبات سے یا جو حق ہو سکتا تھا ان حقوق سے دستبردار ہو کر ملت میں اتحاد کی شکل پیدا فرمائی۔ اور حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب اجر خیر عطا فرمائیں کہ انہوں نے اس پیش قدمی پر لبیک کہا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم سب شیر و شکر ہو کر یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اس شخص کا ایثار تھا جو تحریک دیوبند کا حفیظ سعید تھا۔ مجلس مشاورت کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ کس طرح حضرت نے اس میں اتحاد قائم فرمایا اور ایک بکھری ہوئی تنظیم یکجا ہو گئی۔ یہ دوسرا اہم سبق ہے حضرت والا کی زندگی کا۔ آج کل لوگ حسینی کردار تو ادا کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن جو حسنی کردار ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ نواسہ اس امت کا سید ہے، اللہ اس کے ذریعے امت کے 2 گروہوں کو مجتمع فرمائیں گے۔ آج یہ کردار ہماری صفوں میں مفقود ہے۔ حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہترین مثال اور اس کا عملی نمونہ تھی۔ تیسری بات جو مولانا کی زندگی سے لینے کے لائق ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ ہم نے جتنے بزرگوں کو، مولانا کے معاصرین کو دیکھا، جتنا زیادہ زبان کی حفاظت کا اہتمام حضرت مولانا میں دیکھا، شاید میں نے کسی میں نہیں دیکھا۔ جب اختلاف ہوتا ہے، جب آدمی کو رنج پہنچتا ہے، جب دل پر چوٹ لگتی ہے،
جب انسان صدمات اور آزمائشوں سے گزرتا ہے تو اچھے سے اچھے لوگوں کی زبان قابو میں نہیں رہتی. کم سے کم اپنی نجی محفلوں میں، کم سے کم اپنے بہی خواہوں کے درمیان، کم سے کم اپنے خیر خواہوں کی بیٹھک میں کوئی بات اختلاف رکھنے والوں کے بارے میں زبان سے نکل جاتی. مجھے بھی حضرت سے ایک طرح کی قربت کا شرف حاصل تھا. حیدرآباد بھی تشریف لائے، مجھے بھی اپنے تشریف آوری سے نوازا، یہاں بھی حاضری ہوتی تھی. لیکن کبھی مولانا کی زبان سے کوئی ناشائستہ فقرہ، کوئی سخت لفظ، اگر کسی نے کوئی بات کہی بھی تو گفتگو کا رخ موڑ دیا، گفتگو کا رخ ہی تبدیل کر دیا. یہ بھی بہت بڑا وصف تھا. مولانا صاحب قلم تھے، لکھتے تھے، لیکن اس پورے عرصے میں کوئی چھوٹی سی بھی تحریر ایسی نہیں نکلی جس میں اشارتاً یا کنایتاً بھی مولانا نے اس اختلاف کی طرف کوئی اشارہ کیا. ابھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ والے سیمینار کا ذکر آیا، اس میں حضرت کا خطبہ افتتاحیہ تھا. وہ زمانہ ایسا تھا جب یہ مسئلہ گرم تھا، لیکن اس کے باوجود کہیں اشارتاً اور کنایتاً بھی مولانا کے قلم پر کوئی بات ایسی نہیں آئی. یہ دور تو واٹس ایپ کا دور ہے، اور اس میں چھوٹا سے چھوٹا آدمی بڑے سے بڑے آدمی پر، لوگ کہتے تھے کہ چاند کو تھوکا نہیں جا سکتا، لیکن آج کل لوگ واٹس ایپ کے ذریعے چاند کو بھی تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہماری جو نئی نسل ہے ان کی زبان، ان کا قلم بے قابو ہے. اپنے اساتذہ کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی علمی سطح سے ان کی کوئی مناسبت نہیں، جو محسن ہیں ان کے، لیکن اس کے باوجود تنقید و تبصرے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی، کوئی تأمل نہیں ہوتا. تو یہ تین اوصاف جو آج عمومی طور پر ہمارے طبقے میں مفقود ہے، فکری اعتدال، اور جب فکری اعتدال پیدا ہوگا تو زبان و قلم میں بھی اعتدال پیدا ہوگا. اور دوسرے ملت کی وحدت کو اور اس کی یکجہتی کو بچانا، چاہے اس کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے. اور تیسرے زبان کی حفاظت اور لوگوں کے بارے میں بے جا تنقید و تبصرے سے احتراز، مثبت گفتگو کرنا. مولانا کو دیکھا ہمیشہ مثبت گفتگو فرماتے. تو اگر یہ پیغام ہم لوگ آج کے اس سیمینار سے لے کر جائیں اور اس کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں، اجتماعی اور ملی زندگی کے لیے، اداروں میں، تنظیموں میں، درسگاہوں میں، تو ڈھیر سارا اختلاف جس کی تپش آج ملت کو بے چین کیے ہوئی ہے، دینی تنظیمیں اور دینی ادارے اس کا شکار ہیں، ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا کو شایان شان اجر عطا فرمائے. ان کے طریقہ کار پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مولانا کی سب سے بڑی یادگار یہ دارالعلوم وقف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری اور معنوی زیادہ سے زیادہ ترقیات سے نوازے. اور حضرت مولانا سفیان صاحب جن کے ساتھ مجھے درسی رفاقت کا بھی شرف حاصل ہے، ان کو اور قوت عطا فرمائے. ان کے بھائیوں اور ان کے صاحبزادوں، ان سب حضرات کو اللہ تعالیٰ اس میں معاون و مددگار بنائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. أنا العبد